آج کا جو وظیفہ ہے نا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کے لیے ہے، بادشاہوں کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اچھا، بادشاہ ہیں کون؟ ہم گنتے ہیں انگلیوں پر چند ایک بادشاہ، لیکن یہاں تو بادشاہوں کی بھی کثرت ہے۔ کیسے بنتے ہیں بادشاہ؟ آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بادشاہ یہ ہے۔ فرمایا من اصبح آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ، جو بندہ صبح اٹھتا ہے صحت اور سلامتی سے ہو، امن سے ہو، خوف کوئی نہیں، تندرستی موجود ہو، عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانے کا سامان اس کے گھر میں موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو فرمایا یہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر نعمت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بادشاہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، اچھا۔ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے۔ اور ایک ایسا ہی بادشاہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہتا جی میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا تو غریب کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو بادشاہ گنوایا، تو غریب اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے۔ تو اس سے 2-3 سوال پوچھے۔ جی۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا شادی شدہ ہو، خدمت کے لیے بیوی موجود ہے؟ کہتا جی الحمدللہ۔ رہنے کے لیے گھر ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ گھر بھی ہے۔ تو فرمایا جب بیوی خدمت کے لیے موجود، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، گھر موجود ہے، تو پھر تو غریب کدھر سے؟ تو امیر ہے۔ کہتا جی اگر میرے پاس گھر میں کام کاج کے لیے خادم بھی ہو تو پھر؟ تو کہنے لگے انت من الملوک، یہ 3 نعمتیں جس کے پاس ہوں، اللہ نے بیوی بچے دیے ہوں، گھر دیا ہو، خدمت کے لیے ایک خادم بھی موجود ہو، تو وہ تو بادشاہ ہے خود، اور تو اپنے کو غریب کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں امت محمدیہ کے، جی، کہ جن کے پاس اپنا گھر ہے، بیوی بچے اللہ نے دیے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو امن سے، سکون سے، صحت کی حالت میں، گھر میں صبح ناشتے کے لیے سامان موجود ہے اور شام کے کھانے کا بھی موجود ہے، تو ان بادشاہوں کی نعمتوں کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آتا ہے۔ ان نعمتوں کو پائیدار رکھنے کے لیے، دیر پا رکھنے کے لیے، کہ بہت جلدی بندے کی آنکھوں کے سامنے یہ نعمتیں کہیں اور نہ چلی جائیں، یہ بلیسنگز لگاتار رہنی ملتی چاہیے، رہیں۔ جی، دیر تک انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس کے لیے وظیفہ ہے۔ تو پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک نظام بنایا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں جب وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہیں تو پھر وہ زوال کی طرف آتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، کسی اونٹ کو جرت نہیں تھی کہ اس کے آگے گزر جائے، ایسی اللہ نے اس کو رفتار دی، ایسی اس کو صحت دی ہوئی تھی۔ لیکن ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک اعرابی اپنے چھوٹے سے اونٹ پر آیا جو ابھی پورا جوان بھی نہیں، اور اس نے دوڑ لگائی اور اللہ کے نبی کی اونٹنی سے آگے گزر گیا۔ صحابہ کرام کو بہت شاک گزرا، تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کائناتی قانون بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جس چیز کو بھی عروج ملے گا اللہ اس کو زوال بھی ضرور دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ کے پاس نعمتیں ہیں، ان کو دیر پا رکھنے کے لیے، تھوڑا پائیدار رکھنے کے لیے، کہ اپنی زندگی میں تو انجوائے کرے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا وہ میں بتانے لگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ جی، گھر بار سلامت رہے، صحت تندرستی رہے، امن رہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ 4 چیزوں سے نبی رحمت نے پناہ مانگی اور امت کو سکھایا کہ اس طرح اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ پہلی چیز کہ اللہ میں تیری نعمتوں کو زوال سے بچانے کے لیے التجا کر رہا ہوں، اللہ میری نعمتوں کو بچائے رکھنا، ان کو زوال نہ آئے، یہ مطلب جلدی نہ آئے، کم از کم میری زندگی میں تو رہیں۔ وفجاءۃ نقمتک، اللہ اچانک تیرا عذاب آ جائے، وتحول عافیتک، اور تو نے مجھے سلامتی دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، یہ کہیں اور نہ چلی جائے، وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ ہے آج کا جو ہم نے اپنے ناظرین کے بادشاہوں کو پیش کیا، کہ یہ پڑھا کریں صبح اٹھتے ہی، اپنے رب سے گزارش کر لیں کہ اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو زوال نہ آئے،
تیری عافیت اور سلامتی مجھے حاصل رہے، تیرا کوئی بھی عذاب اچانک میرے پر نہ آ جائے، کوئی سزا مجھے نہ مل جائے، اور اللہ تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ ایک دفعہ دوبارہ فرمائیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔